أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو۔ تو جو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیات 40 سے لے کر 43 یعنی 43 تک۔ آج ہم ان کے حوالے سے تفسیر دیکھیں گے اور کچھ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ذکر ہو چلے گا، اور یہ بہت لمبے عرصے تک چلے گا۔ سورہ بقرہ کا خاصا بڑا حصہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں جو ان کو ہدایات دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہمیں ایک سنت پتہ چلتی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کل یا بنی اسرائیل کہ اے نبی تم بنی اسرائیل سے کہہ دو، بلکہ ڈائریکٹ اس قوم سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی ڈائریکٹ ان کے ساتھ ڈائلاگ میں رہنا چاہیے ہے۔ گویا اس امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی مساجد میں یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دیں اور خود بھی ان کی چرچز اور سیناگاگ میں جاتے رہے، یعنی اوپن ڈائلاگ۔ یہ ہمیں اللہ کی سنت پتہ چل رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کلچر ہمارے ہاں اب نہ ہونے کے برابر ہے گیا، اگرچہ کہ یورپ میں پھر بھی کچھ مساجد یہ کام کر رہی ہیں، لیکن اسلامک کنٹریز میں یہ اس پر بہت کم کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسرائیل کا جب ہم لفظ یہاں بولیں گے تو ظاہر اس سے مراد وہ ملک نہیں ہے جس کے لیے بہت ساری پولیٹیکل ذہن میں باتیں آنے لگتی ہیں۔ نہیں، یہاں وہ اسرائیل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک پیغمبر کا لقب ہے، اور یہ بہت ہی معتبر، اور قرآن میں ان کا جو مقام ہے وہ ہم بار بار یہاں پہ سمجھیں اور جانیں گے۔ اور بنی اسرائیل سے ہماری مشابہت بہت زیادہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ دیکھتے کہ یہودی جو ہے وہ عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے بھی ہدایت دی اور خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور فرمایا کہ ہماری ان پر حق زیادہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شریعت میں جیسے قبلہ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہمارا قبلہ بھی وہی تھا جو ان کا قبلہ تھا، جب تک کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں آیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کا جو مقام قرآن میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ کیا، ہم نے یہ جانا کہ تقریباً 70 بار ان کا تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، بار بار ان کی سیرت سے ریلیٹ کیا گیا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہمارا لنک اور کنیکشن ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں قرآن کے اس میسج کو سمجھنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ جیسے یہودیوں کے لیے بہت سخت ہے نا، ہمارے دل میں بعض غصہ سا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ پوری قوم پہ لعنت کی گئی ہے۔ نہیں، ایک خاص گروہ اور طبقہ تھا جس کی پکڑ کی گئی تھی۔
تمام اہل کتاب اس میں نہیں آتے ہیں، اور یہاں پہ جو ان کی ہسٹری بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکے جو اس طبقے نے کی تھی۔ اس میں تمام کے تمام یہودی عیسائی نہیں شامل ہیں۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ولا الضالین غیر المغضوب کی جو ہم نے ٹرم سمجھی، تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد یہودی اور عیسائی لیے، ہمیں کیس سٹڈیز دی ان کی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا کہ اس کی طرف کہ بھئی ان جیسا نہ بن جانا۔ تو یہ صرف ہمارے لیے کیس سٹڈیز کے طور پہ ہیں کہ تم نے اس گروپ کو سمجھنا ہے اور ان غلطیوں سے بچنا ہے، اور یہ سورہ ہماری اس میں رہنمائی کرے گی۔ اور اس کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمام یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکے دیکھا ہمارے قرآن نے ان سب پہ یہ لعنت کی ہوئی ہے اور ان سب کے اندر ایسا ہے۔ نہیں، اس کا مقصد وہ نہیں ہے، بلکہ اس طبقے کی غلطیوں کو سمجھ کر ان سے بچنا ہے۔ یہاں پہ کون سی نعمت کے بارے میں آ رہا ہے کہ بھئی اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، اور اس میں جو قرآن ہی ہمیں جواب دیتا ہے کہ ان کے اندر مسلسل انبیاء آتے رہے، حضرت یعقوب اور ان کے آگے سے بیٹے حضرت یوسف تک جو سلسلہ چلا، اور پھر قرآن نے ہی ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ مصر میں جب پولیٹیکل صورتحال بدل گئی اور یہ دوسرے درجے کے سٹیزن شپ ان کو ملنے لگ گئی اور یہ غلام بنا لیے گئے، اس سے نجات کا قصہ، یعنی نعمتوں کی ایک لائن ہے جو قرآن نے گنوائی ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ ہسٹری سمجھنا ضروری ہے قوموں کے لیے، امتوں کے لیے۔ یہاں پہ اس طرح ان کا نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ اسرائیل کی اولاد کہہ کے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کو جیسے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا یہ لوگ ہیں نا، جتنے مقام والے اور بہت ہی شکر گزار تھے، تم ان کی نسبت سے ہو تو اپنی آئیڈینٹی کو سمجھو، اپنی ہسٹری کو سمجھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کون ہو۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے قرآن میں نا ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے یہ بہت اہم ہے۔ باقی کتابوں میں اس طرح تفصیل کو محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح قرآن نے کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اپنی پہچان، آئیڈینٹی کھو سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ نکتہ یہ کہ یا بنی اسرائیل کا لفظ آیا، لیکن اس کے برعکس جب ہمیں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا تو بنی اسماعیل کہہ کر نہیں کیا گیا، بلکہ ہمارا ٹائٹل یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں مخاطب کیا گیا۔ اس سے ایک تو یہ کہ جو بنی اسماعیل کہہ دیا جاتا تو یہ لمیٹڈ ہو جاتا، جبکہ جو مسلمان ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور نسل میں پیدا ہوا ہو۔ کوئی مسلمان ترک ہیں، افغانی ہیں، سعودی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی 10 نسلیں بدھ مت کی پیروکار ہوں، وہ کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہو، لیکن جب اسلام قبول کر لے گا تو وہ الذین آمنوا میں اسی طرح آ جائے گا جس طرح کہ وہ مسلمان ہیں جو بنی اسماعیل کی اولاد سے آگے چلے ہیں اور جو پہلے سے ایمان لا چکے۔ تو گویا اس کو لمیٹڈ نہیں کیا گیا، اس میں بہت زیادہ وسعت آپ کو ملتی ہے۔ اب دیکھیں ہسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری شناخت کیا ہے، کم از کم پچھلے چند سو سال کی ہسٹری ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس امت کا جسم کیسے کمزور پڑا، کیسے خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اب ہم ٹھیک ہے انبیاء کی ہسٹری انبیاء کی ہسٹری قرآن بتاتا ہے، صحابہ کی سیرت پڑھنا وہ بھی اہم ہے، لیکن اپنی شناخت اور اس طور پہ امت جہاں کھڑی ہے اس کے لیے یہ جاننا کہ بھئی پچھلے کچھ سالوں میں کیا ہوا، ایسا کون سے اہم واقعات ہیں جس سے اس امت کا نقشہ بدلا، عربی زبان کو کس طرح ختم کیا گیا، کچھ ممالک سے ہٹا دیا گیا، اور ذہنی طور پر جب کولونائزیشن کی گئی تھی مسلمان ملکوں کی تو پھر بعد میں ملک تو آزاد ہو گئے، لیکن ایسے کیا اقدامات کیے گئے کہ جس سے مسلمان ذہنی طور پہ لیڈرشپ سے اور ریسرچ کے میدان سے وہ بالکل سوچ تک سے وہ نکال دیا گیا، یعنی ان کی سوچ ہی ختم کر دی گئی کہ اب تمہیں دنیا کی لیڈرشپ سے ریٹائر ہو جانا ہے، اب تمہیں یہاں نہیں آنا، اور اس کو مسلمانوں نے بھی بالکل ایکسیپٹ کر لیا ملکوں اور بحیثیت نیشنز کے حوالے سے۔ اور ہسٹری کو ہم سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے اندر زیادہ اویئرنیس اور شناخت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ہمیں سے پاکستان پیدا ہوئے ہیں، اب پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی
اگلی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ملک بنا کیوں، کیا قربانیاں دی گئیں. جب ان قربانیوں کے ذکر کیا جاتا ہے اور تذکرے پڑھے جاتے ہیں تو اگلی نسل اس کی قدر کرتی ہے. تو ایک نسل کا کام بنتا ہے کہ وہ اس سلسلے کو آگے اگلی نسل تک پہنچاتی رہے. اور اس دور میں تو یہ پہنچانا اور بھی آسان ہو چکا. ہسٹری کو ڈاکومنٹیشن کے ذریعے، اس پہ فلمز کے ذریعے اس کو پریزرو کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان علماء پہ جنہوں نے بہت ریسرچ کر کے ہماری امت کی ہسٹری کو قلم بند کر دیا ہے. یعنی اس پہ آپ کو ہر زبان میں ہی تقریباً بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں. تو یہاں پہ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں بھی یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم کہاں سے اٹھے ہو. اور یہ ہسٹری پڑھنا ہمارے اندر ہماری آئیڈینٹی کو لے کر آتا ہے. دیکھیں نعمتی کا لفظ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا کہ نعوم، انعامتا میں پڑھا ہم نے کہ نعوم ایزنس کو کہتے ہیں، کمفرٹ کو کہتے ہیں، جہاں پہ آ کے پیس ہوتا ہے. یعنی ہدایت کے ساتھ بہت پیس ہے، بہت کمفرٹ ہے. ان چیزوں کو ہدایت سے جوڑا گیا ہے انعام کہہ کے. گویا جو ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں وہ زیادہ ریجٹ اور بلکہ مایوسی پھیلانے والے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ان کے اندر ایک ریجیڈیٹی وہ خود ان کی وجہ سے آتی ہے. حالانکہ نعمت اور انعام کا راستہ تو بہت کمفرٹ والا اور پیس والا ہے. ایک انسان میں کھامنس آنا شروع ہو جاتی ہے. پیچھے انعمت علیکم سورہ فاتحہ میں آیا، اور یہاں پہ وہی لفظ آ رہا ہے. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ نعمتی کا لفظ، اور پھر آگے آ رہا ہے انعمت علیکم. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ کون سی نعمت جو میں نے تمہیں دی کہ بار بار تمہیں چانسز دیے، بڑھنے کا موقع دیا. اب نعمت کیا ہے؟ ہمارے یہاں عموماً ایک کانسیپٹ دنیا کا یہ کہ جس کو کچھ ملا ہو اس پہ نام ہوا ہوتا ہے، اور جو اس کو مال و دولت نہ ملی ہو اس پہ نام نہیں ہوتا. اور یہ کانسیپٹ چلے ہمارے یہاں تو ایک صرف خاص طبقے میں ہے، لیکن یہودی عیسائیوں میں اس چیز کو ایسے ہی لیا جاتا ہے. اب ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کی میٹنگز یا چرچز یا کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو آخرت کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ بچوں کے حضرت عیسیٰ کو اگر تم مان لیتے ہو تو پھر تو آخرت کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ تمہارا جنت کا ویزا پکا ہے، اب تمہیں صرف دنیا کی فکر کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی ساری گفتگو اور جو جتنے خطبے ہیں، بلکہ میں ان کے کچھ گروپس کی پوسٹ ہیں جو کبھی کبھی دیکھتی رہتی ہوں تو وہ ساری کی ساری ادھر ہی آتی ہیں کہ یو ول بی ملینئر بائی اینڈ آف دس ایئر، اور جیزس ول پے آف آل یور ڈیبٹس، جیزس ول ہیل یور کینسر. ساری کی ساری جو چیزیں وہ دنیا کے ارد گرد گھومتی ہیں. تو جبکہ ہمارے ہاں اس چیز کو قرآن نے بہت واضح کہا ہے. الحمدللہ ہمارا کنسپٹ کلیئر ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس گھر بھی نہ ہو، اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کتنے بلند مرتبہ پیغمبر ہیں، لیکن مہاجر ہیں، مطلب اپنے گھر سے نکال دیے گئے. تو ان کا جو مقام ہے، مطلب ان پر جو انعام ہوا اصل حقدار تو وہ تھے. تو اسی طرح حضرت سلیمان ہیں، ان کو مال و دولت دی گئی لیکن کتنے وہ ہمبل ہیں. تو ہمارے ہاں یہ معیار بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ بھی صحت میں نے دی ہے تو تم اس سے کس طرح فائدہ اٹھاؤ گے. میں تمہیں نالج دے رہا ہوں تو تم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو اور دوسروں کو کتنا دیتے ہو. ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہر سکل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری سکلز دی ہیں، خوبیاں دی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کا اظہار کریں، ان کو ایکسیپٹ کریں اور مانیں کہ ہاں بھائی اللہ نے مجھے یہ سکلز دی ہیں اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ الحمدللہ، اور میں اس سے کام لیتی ہوں. یعنی ہمارے لیے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پھر کہا کہ اس گرو یعنی مجھے یاد کرو، نعمتوں میں گم ہو کے نہ رہ جانا، بلکہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی طرف تمہارا بار بار دھیان جانا چاہیے. اچھا، ہمارے پہ جب یہاں پہ ذکر آیا ہے وہاں پہ اس قرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارے لیے بہت خوبصورت اس انداز سے ہم سے مخاطب کیا گیا. اب یہ جو نعمتوں کو یاد کرنے کا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے خطبوں میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بار بار ان کو تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو کہ تمہارے اندر کس قدر انبیاء بھیجے گئے، کتنی دفعہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف پڑھنے کا موقع دیا.
اب یہاں سے کوئی کہہ سکتا ہے نا، سوال اٹھتا ہے اور اس کو علماء نے اٹھایا ہے کہ بھائی مدینہ کی یہودی پر یہ نعمتیں کیسے بنتی ہیں، یہ تو ان کے باپ دادا پر تھیں، تو ان کو کیوں مخاطب کیا گیا کہ بار بار ان کو توجہ دلائی گئی کہ یہ ہوا اور تمہارے ساتھ ہم نے یہ نعمتیں دی؟ تو اس کا جواب پھر یہی بنتا ہے کہ اگر ان کے باپ دادا پہ وہ انعام نہ ہوا ہوتا تو وہ تو زندہ ہی نہ ہوتے، یعنی جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے صحرا کی گرمی میں، وہ تو ادھر ہی ختم ہو جاتے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کمفرٹ دیا، ان کو زندہ رکھا اور ان کی اگلی نسلوں کو چلایا. تو آج کے جو یہودی عیسائی جو یہود تھے مدینہ کے، ان پہ پھر لازم ہے کہ وہ ان ساری نعمتوں کو یاد کریں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو. کون سا عہد؟ اس عہد سے مراد وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جس کا جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن ایک مطلب اور بھی علماء نے نکالا ہے، وہ یہ کہ تورات کے لیے لفظ عہد استعمال ہوا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے، عہد دی ہے، تم اس کو پورا کر لو تو میں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا. یعنی جو بھی نیک اعمال کرے گا ایمان لا کر، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے نیکی پہ چلنا آسان کر دے گا. یعنی دنیا آخرت دونوں جگہوں کے لیے اس کے لیے اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری برائیاں دور کروں گا، میں بھی اپنے وعدے پورا کروں گا، تمہیں جنت میں ڈالوں گا اور دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانی کروں گا. تو یہ تمام خطبات تورات میں، انجیل میں تفصیل سے ملتے ہیں. پھر جہاں پہ آیت کا اختتام، فَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو. رہب ایک ایسا خوف جو مسلسل پریشان کر دے، یہاں تک کہ راتوں کو جگا کے رکھے، آپ کے اوپر سوار ہو جائے. ایک ایسا خوف کہ یعنی کہ بندے کو کچھ بھی کافی نہ لگے اور وہ خود کو وقف کر دے. رہبانیت کا لفظ اسی سے آیا ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی کر لینا. اب جیسے آپ نے کئی منکس دیکھے ہوں گے، کئی ایسے راہب ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے اور دنیا کے بالکل کاموں سے آزاد کر لیتے ہیں خود کو. رہبانیت کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان پر ما کتبنا علیہ، میں نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے خود اس کو اپنے اوپر طاری کر لیا. اب یہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہ سوچتے کہ اللہ کا حق دینے میں کمی نہ رہ جائے، تو وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. رہبانیت کا جو تذکرہ ہمیں یعنی جیسے سورہ حدید میں آیا، اور یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بالکل مخالف گائیڈ کیا، یعنی منع فرمایا اس سے. ہمارے دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب اس طرز عمل کو ہمارے یہاں پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اس رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کیا تھا، اللہ کی طرف سے شریعت میں نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ایکسٹریمزم ہے رہبانیت کو اپنا لینا. اور پھر اس ایکسٹریم پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے بارے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم سے اٹھتے ہیں پھر دوسری پہ چلے جاتے ہیں. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو بہت ایکسٹریملی ریلیجس سو کالڈ ہو جاتے ہیں، کہ مطلب گھر میں کوئی ذرا سی کسی مکھی کو بھی مار رہا ہے تو وہ اس پہ بھی کوئی فتویٰ دے رہے ہیں، کچھ کوئی اس حالت میں بیٹھ رہا ہے ان کی ہر چیز پہ. پھر وہ ایک دم سے آتا ہے کہ وہ پھر نعوذ باللہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، بالکل ہی دین سے خارج ہوتے تھے، ایک انتہا سے اٹھ کے دوسری انتہا پہ. تو ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کا بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں عموماً فتقون کا لفظ آپ نے زیادہ سنا ہوگا، یہاں پہ فرحبون کا آیا ہے کہ میرے سے ڈرو. گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ان سے کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہو کہ اب تمہیں آخرت کے کنسپٹ کے لیے تھوڑا سا اوور بورڈ جا کے، ایکسٹریم پہ جا کے دوبارہ سے اس عقیدے کو رینیو کرنا پڑے گا، کہ تم بالکل گم ہو کر رہ چکے ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ دین تو بیلنس کا نام ہے. انسان کو جب بھی مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں تو دو چیزوں کے لحاظ سے اس کو مخاطب کیا گیا ہے، اس کا دل اور دماغ. دل میں ایموشنز ہوتے ہیں جس میں یعنی انسان روتا بھی ہے، دکھ کی کیفیت، نفرت، غصہ، محبت، سب جذبات دل میں ہوتے ہیں. اور دماغ لاجیکل ہے، یا دماغ میں انفارمیشن ہوتی ہیں، ہمارے پاس سب کے نام ہوتے ہیں، اس میں ایموشنز نہیں ہوتے. تو ہم تو دونوں کا مجموعہ. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہوگا کہ کچھ تلاوت ایسی ہوتی ہے، کچھ خطبے ایسے ہوتے کہ بے ساختہ سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. گویا قرآن دل اور دماغ دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتا ہے. اب دیکھیں اگر یہ دل کو نکال دیا جائے، ایموشنز نہ رہیں، یعنی انسان ایموشنلی انٹیلیجنس ہے، اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس رکھی گئی ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی ایک
دین کی شریعت تو ہے لیکن اس میں روح نکال دی گئی، صرف طلاق کے قوانین، جی 2+2=4، یہاں پہ یہ حکم نازل ہو رہا ہے، اتنا اور اتنا پانی سے گیلا کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، یہ فقہ کے قوانین ہے، یہ وراثت ہے، یعنی ٹو دا پوائنٹ، بس قانون 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 قانون، یعنی بہت ہی زیادہ بس لیگل ہر وقت ڈاکومنٹیشن ہے دین، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہودیوں کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی کہ ان کی بھی شریعت میں دونوں چیزیں تھیں کہ بھئی اصل چیز تو اللہ کا وہ تقویٰ، وہ خوف تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس کو صرف لاجیکل بنا دیا، فقہ، شریعت، ڈاکومنٹیشن، اور جو بیچ میں دل کی کیفیت اور جو ایموشنز تھے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، ان کے دل بالکل پھر پگھلتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں پہ جو کہا کہ بھئی پھر وہ والا ذرا ایکسٹریم پہ جا کے اپنے دل کو دوبارہ انوالو کرو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگلا حکم ہے کہ جو کچھ میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، مصدقاً، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی، لما معاکم، جو تمہارے پاس ہے۔ کیا ہے ان کے پاس تورات تھی، لیکن تورات یہ کتاب کا نہیں کہا کہ بھئی جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کو کتاب تک لمیٹڈ نہیں کہا، بلکہ پورا دین اور پوری شریعت جو ان کے پاس موجود ہے، اسلام اور قرآن، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس میں جتنے بھی سچی باتیں ہیں، کیونکہ کتاب میں تو بہت ساری چیزیں بدلی جا چکی تھی، تو اس لیے کتاب کا نام نہیں لیا گیا۔ تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بہرحال آپ کو تورات میں یا بائبل میں ایسی آیات ملیں گی کہ جس سے آپ کو بہت سملیرٹی دکھتی ہے کہ ہاں یہ بات تو قرآن میں بھی آئی ہے۔ اور تصدیق یعنی پوری شریعت کو جو ہے اسلام وہ پروف کرتا ہے۔ اچھا، جو جینین یہودی عیسائی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر قرآن سنایا جائے تو وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن وہ رو پڑتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اوپن ڈائلاگ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں وہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کوئی لنک ہے نا، اس میں ان کی بھی شریعت کی تصدیق ہو رہی ہے، اور اس کون سے حصوں کی تصدیق، اور اس میں مزید ریسرچ ڈاکٹر ذاکر نائک یا احمد دیدات جیسے لوگوں نے بہت کام کیا ہے، اس پہ آپ کو بہت ویڈیوز مل جاتی ہیں، بہت ساری ریسرچ کی گئی ہے، جن کو ظاہر ہے اس فیلڈ میں زیادہ جاننا ہو وہ اس میں سے آپ یعنی آپ کے پاس بہت سارے ریسورسز اس وقت اویلیبل ہیں۔ پھر ساتھ ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ میری آیات کو نہ بیچنا۔ اچھا، یہاں جس تجارت کی بات ہو رہی ہے ابھی آیاتی، گویا آیات کرنسی ہیں، کرنسی کی جگہ، پیسوں کی جگہ وہ اللہ کی آیات کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس آیت کا مطلب سمجھیں، ایک مسکنسیپشن ہے جو اکثر آپ نے دیکھی یا سنی ہوگی کہ ان آیات کا غلط مطلب لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی جو لوگ قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں یا جو لوگ درس و تدریس کر رہے ہیں یا جو امامت کے کام کر رہے ہیں، او مائی گاڈ، ان کو تو بس سب کچھ فری کرنا چاہیے، یا سارے کورسز اسلام کی کوئی بھی بات آ جائے تو وہ فری میں ہونی چاہیے، ورنہ آیات بیچنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہ ایسی صحابی جو بہت ہی ایلیٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور بہت امیر خاندان کے واحد بیٹے تھے، اور وہ جب اسلام لے آئے تو جس حال میں ان کی ماں نے نکالا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، کہا کہ وہ بھی نہیں تم لے جا سکتے۔ تو وہ ایک ٹرینڈ سیٹلر قسم کے ینگ جوان تھے، یعنی ان کا جو ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ عمیر نے جیسے ہیئر سٹائل بنایا ہے تو سب ینگسٹر نے ویسا ہی بنانا ہے، وہ اس لیول پہ تھے۔ تو اس سے ان کے اندر کچھ خاص کوالٹیز پیدا ہو گئی تھیں، یعنی ایک سیلف ریسپیکٹ اور ان کی کمیونیکیشن سکل اور ان کا لوگوں میں ایک مینرز، یعنی اس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تو ایسے میں بہت ساری چیزیں انسان میں کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوالٹیز دکھیں تو انہوں نے ان کو ایز اے ایمبیسیڈر مدینہ میں بھیجا۔ اس سے قبل یعنی ہجرت بعد میں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بعد میں گئے، لیکن مصعب بن عمیر کو پہلے بھیجا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اندر وہ سپیچ سکل اور وہ سارا کچھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے مدینہ میں تبلیغ کریں۔ لیکن آپ نے ان کو ویسے نہیں بھیجا، بلکہ باقاعدہ ان کی سیلری طے ہوئی کہ، اور صحابہ کرام کو جب اس طرح کے کاموں میں معمور کیا جاتا تھا تو وہ فری نہیں کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر نے جتنا عرصہ وہ کام کیا، اس کام کے لیے یعنی قرآن سنانے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے تنہا رکھی گئی تھی۔
اور یہ یعنی اس کو اس طرح ملا لینا ہمارے یہاں مطلب یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، بس یہ ہے جی زیادہ سے زیادہ بس وقت کے پیسے لے لیں. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اس بیچنے میں نہیں آتا، اس کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ اس کا جو اصل مطلب علماء نے سمجھا ہے کہ یہ لوگ ایسے فتوے دیتے تھے، ایسے مطلب نکالتے تھے کہ جس سے ان کے جو طبقہ ہے جو ہائی لیول کا وہ خوش رہے. مثلاً فرض کیجئے کہ ان کے الیکشن ڈیو ہیں تو وہ آ کے اپنے علماء سے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو تم نہ ایسے کرنا کہ اب اگلے خطبے میں تم یہ اور یہ آیات کر دینا، لیکن اس آیت کو چھوڑ دینا نا، اس میں سود کی بات نہ کر دینا یا تم یہ باتیں نہ کرنا. تو جو علماء تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بس اس کے لیے پھر کچھ معاوضہ طے ہوگا. تو گویا اس معاوضے کے طور پہ وہ پھر عوام کو غلط گائیڈ کر دیتے اور ایسے فتوے دے ڈالتے، یعنی آیات پہ کمپرومائز کر دیتے، ان کو سکپ کر دیتے یا ان کا مطلب بدل دیتے. اب اس آیت سے اگرچہ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے لیکن کچھ باتیں ہم اسی کے حوالے سے کریں گے کہ اس وقت رمضان چل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اپیلز آ رہی ہیں، آپ کے پاس بھی ٹیکسٹ آتے ہوں گے مساجد کی طرف سے، اداروں کی طرف سے. اور اس وقت زیادہ تر جو مساجد و ادارے ہیں وہ ان اپیلز اور انہی ذریعوں سے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسلام کی تاریخ میں یہ رہا ہے کہ مساجد کے ساتھ ہی وقف کا ادارہ ہوتا تھا کہ مساجد یا دینی ادارے بناتے وقت ساتھ ہی کہا جاتا تھا کہ کوئی مارکیٹ یا کوئی کچھ کھول لیا جائے تاکہ اس سے یہ مسجد اور یہ ادارے چلتے رہیں. اور اس وقت دوسرے جو اسلامی کنٹریز ہیں، عرب ملک، وہاں پہ بھی حکومتوں کی طرف سے ایون اذان دینے تک کی تنخواہ حکومت دیتی ہے. تو ایک لحاظ سے تو پاکستانی عوام پہ فخر بھی ہوتا ہے کہ واحد ملک ہے کہ جہاں عوام ہی دین کو زندہ رکھے ہوئی ہے اتنی جنراسٹی سے. جدھر پاکستانی جاتے ہیں فوراً ایک مسجد بنا ڈالیں گے اور کھلے دل سے پیسہ دیں گے. اور دینی مدارس بھی جتنے چل رہے ہیں عوام کی جیبوں سے چلتے ہیں. حکومت جو ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، جبکہ اس کے دوسرے ممالک میں حکومت ذمہ دار ہے. تو جو پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی یعنی آپ کوئی ایسا فنڈ کریں ہی نہ جس کے لیے مساجد کو اپیل کرنی پڑے گی، یعنی لانگ ٹرم کے لیے اپیلیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی ون آف واقعہ ہے، کوئی ایک چیز، ایک ایمرجنسی کچھ ایسا آ گیا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر مسجد ہر دینی ادارے کے لیے پہلے سیلف سسٹین کرنے کے لیے یعنی ایسا کوئی پلان تیار ہونا چاہیے کہ بھائی جس سے اس کی انکم سے وہ سٹیبل ہو. ایسی جماعتوں اور تحریکوں اور اداروں کی انکم مسلسل وہاں سے آتی رہے. یعنی اگر یہ سیٹ اپ نہیں ہے تو پھر یہ ہر وقت اپیلیں کرنا یعنی یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں میں آپ کو یو کے کی مساجد کی مثال دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں یو کے کی مساجد میں چونکہ مساجد اگین عوام کی فنڈنگ سے چلتی ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ کچھ کمیٹی میں لوگ آتے ہیں جو لوگ بہت ویل آف ہوتے ہیں، دولت مند ہیں، وہ مسجد کو فنڈنگ دیتے ہیں. اور فنڈنگ دینے والوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شراب کی دکان ہے، وہ حرام کی کمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب چونکہ وہ مسجد کو فنڈ کر رہے ہیں تو وہ نا ایک قسم کے مسجد والے انڈر پریشر آ جاتے ہیں، وہ آزاد نہیں رہتے. یا پھر یہ کہ ان کا سارا کاروبار بڑے بڑے بزنسز چل رہے ہیں اور وہ سود سے چل رہے ہیں. اب وہ علماء کے ساتھ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ خطبوں میں باقی باتیں کریں گے لیکن شراب پہ بات نہیں ہوگی، سود پہ بات نہیں ہوگی. اور وہ مساجد والے نہ چاہتے ہوئے باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اس پوزیشن میں وہ کیوں آئے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا کہ جیسے ہی لوگ ہٹے تو ان کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کی صورتحال نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ماڈل ملتا نہیں ہے یا کم از کم میں اویئر نہیں ہوں. تو اس لیے لوگ کچھ ایسا پہلے سے ماڈل تیار ہو کہ بھئی ہم اس کو فالو کر لیں. ہاں یو کے میں کچھ ایسی مساجد کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ جنہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے، مساجد ہی کے اندر سنوکر کلب یا جمناسٹک کے کلبز کھول دیے گئے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں جہاں پہ نماز یعنی عصر مغرب بیچ میں چند گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچتا ہے جماعت ہونے کے بعد،
تو یوتھ جو ہے وہ ادھر ہی ورزش کر لیا یا سنوکر کھیل لیا, اس طرح کی چیزیں ادھر ہی کر کے اگلی نماز اٹینڈ کر لیتی ہے. یعنی یوتھ کے لیے ہونا چاہیے کہ ہر مسجد کے ساتھ کوئی یوتھ کی ایکٹیویٹیز ہوں, بچوں کے نرسری ہومز ہوں. یعنی مساجد اور دینی مدارس اصل میں امت کا دل ہے, اور دل جب دھڑکتا اور ہیلتھی ہوتا ہے تو پوری باڈی کو خون سپلائی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ادارے جو ہیں بہت ضروری ہے کہ یہ سیلف مینٹیننس ان کے اندر پلاننگ ہو اور یہ رکھیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے بہنیں بھی جب بھی کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلف فنڈ کیجئے, یعنی کچھ ایسا سورس رکھیے. جب تک آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے نا, تو یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے کہ آپ صرف اپیلوں کی بنیاد پہ اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیں اور پھر ہر رمضان آئے اور بس اپیل کر ہی آپ سروائیو کریں. جیسے میں نے کہا کہ اپیل ایک ون آف ایونٹ کے لیے تو ہو سکتی ہے, اپیل سے زیادہ فنڈ ریزنگ زیادہ اچھا ہوتا ہے. کئی تحریکیں فنڈ ریزنگ کرتی ہیں کہ جس میں آپ کچھ سروسز دے کے, ایون بچے گاڑیاں دھو کے تو پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ سیناریو. آئی ہوپ کہ آپ میرے اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں. آیت کا جہاں پہ حصہ ساتھ ہی جو لفظ آیا ہے ثمناً قلیل, تھوڑی قیمت, یعنی اس آیات کی قیمت جتنی بھی لگا لی جائے, دنیا کی پوری دولت جمع کر لی جائے, دنیا کے ملینئر بلینئر بھی جمع ہو جائے, تو کسی آیت کی قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اس کو تو تھوڑا ہی کہا جائے گا. یعنی آیات جو ہیں وہ پرائس لیس ہیں, اور آیات کی قیمت ہو بھی کیسے سکتی ہے, جس سے آیات تو ہدایت دینے والی چیز ہے, اور جس کو زندگی میں ہدایت آ جائیں, جس کی زندگی میں آیات آ جائیں تو اس کی زندگی قیمتی ہو جاتی ہے. یہ تو دوسری چیز کو ویلیویبل بنا دیتی ہیں. جس کے پاس ہدایت ہو اس کی زندگی نعمت بن جاتی ہے. ہدایت کی اینک جب آپ پہن لیتے ہیں تو وہیں ٹف حالات ہوتے ہیں, وہیں صحت کے آمدنی کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے آپ گھبراتے نہیں ہیں, آپ ہمیشہ سٹیبل رہتے ہیں. جب ہدایت مل جاتی ہے تو پھر انسان ایموشنلی سٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اس طرح کی سوچوں سے نکل آتا ہے کہ نہیں پہلے یہ فلانا بندہ مل جائے, پہلے بدل جائے فلانے, یہ سچویشن بدلے, پہلے یہ والی چیز ایسے ہو, فلانی جو میری ہے دیورانی ہے وہ چینج ہو, پھر صرف میری زندگی میں سکون ہوگا, خوشی ہوگی. پہلے میرا ہسبینڈ چینج ہو, یہ سچویشن ہو. نہیں, ہدایت صرف آ گئی زندگی میں تو زندگی میں برکت آنے لگتی ہے, چاہے سچویشن کچھ بھی ہو. ہدایت کا ہونا آپ کی زندگی کو معنی دے دیتا ہے. It gives yourself your life a purpose. اب یہودی اور عیسائیوں میں اس ہدایت پر ایک لمیٹڈ طبقے کا حق تھا, اور عام لوگوں کے لیے اپروچیبل نہیں تھی. کہا جاتا تھا کہ یہ ہر بندہ ہوگا, تم تو رات پڑھو گے, تم بائبل پڑھو گے, توبہ نہیں, ہر تمہیں الاؤڈ نہیں ہے, یہ صرف علماء کا کام ہے. یعنی علماء کی گویا اس پہ ایک اتھارٹی تھی, وہ گدی نشین تھے اللہ کے کلام پہ. ایک عام انسان تک اللہ کا کلام نہیں پہنچ سکتا تھا. جبکہ ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا بلغوا عنی آیا, کہ تمہیں میری ایک بات بھی پتہ چلی ہے, ایک آیت بھی پتہ چلی ہے تو تم نے آگے پہنچانا ہے. اچھا, یہ حدیث کہتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صرف وہ پہنچائے گا جو عالم ہو, جو مولوی پہلے بن سکے, مولوی صاحبان ہوں گے, یا یہ کہ جس نے 7 قسم کی تفاسیر پڑھی ہوں گی, جس کی تجوید کا لیول یہ ہو, جس نے عقیدہ اور فقہ پڑھ رکھا ہو, ورنہ کوئی بندہ کوئی بات نہ کرے. بھئی اگر آپ کو سورہ اخلاص بھی آتی ہے نا, تو UK میں پوری قوم نہیں جانتی, آپ وہ بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ کو کلمہ آتا ہے پہنچا سکتے ہیں, لیمیٹیشنز نہیں رکھی گئی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جب آپ نے یہ حدیث آیت کی کہی, یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں سے ان پڑھ تو پیچھے ہو جائیں, تو پڑھے لکھے کھڑے رہیں, یا خواتین جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں, کیونکہ خواتین یعنی قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کہا تک حق کی بات کی, تو خواتین کو سائڈ پہ کر دے گا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تخصیص نہیں ہے, بلکہ یہ سب کے لیے, سب مسلمان مخاطب تھے اس دن اور قیامت تک کے لیے, کہ جس کو جو بھی بات پتا ہے. جیسے دیکھیں میں عالمہ نہیں ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, بہت ہی ایک عام سی گھریلو خاتون ہوں, 5 بچے ہیں میرے, وہی ہانڈی روٹی کرتی ہوں, کچھ بھی اسپیشلٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اب میری قرآن میں تجوید میں کئی غلطیاں ہوں, مجھے گرامر اس طرح نہیں آتی. ٹرسٹ می, میرے اندر کچھ بھی علم کا یعنی کوئی لیول بھی نہیں ہے. یعنی کوئی مجھے اس پہ چیلنج کرنا چاہے تو they will be 100% right.
لیکن کیا چیز ہے جو مجھے پیشن دیتی ہے اور جو یہ میرا علم بھی نہیں ہے. کبھی میں نعمان علی خان کو کاپی کرتی ہوں, کچھ اور علماء سے پوائنٹس نوٹس لے کے تو آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. صرف میرا دل کرتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے یہ نالج شیئر کرنا, میرے اندر پیشن ہے. اور کبھی کبھی مجھے بھی ڈر لگتا ہے, اچھا مجھے آتا تو ہے کوئی نہیں, کبھی کبھی اندر سے وسوسہ اٹھتا ہے کہ پارٹی بن کے تو تم ایسے لگی ہوئی ہو بات کرنے, اور وہ بھی قرآن کی کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا چیز ہے جو پیشنیٹ کرتی ہے کہ جو عام سی گھریلو خواتین ہیں نا, ان کا بھی تو قرآن پہ اتنا ہی حق ہے نا. ایک وہ لیول ہے جو علماء پڑھاتے ہیں, اور ود ڈیو رسپیکٹ ٹو بی آنیسٹ مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے جب کوئی لفظ مولوی کو بہت غلط اور نیگیٹو طریقے سے یوز کرتا ہے. میرے دل میں بہت زیادہ احترام ہے مولویوں کا, یعنی لوگ کہتے ہیں مولوی یہ تو مولوی وہ, ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا. مولوی کون ہے؟ ایک عالم ہے. اور ہمارے جو پاکستان کے علماء ہیں, یقین مانے ہم ان کی پاؤں کی خاک ہیں, they are great people. اور میرا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ بھئی جس طرح قرآن نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے, یعنی میری نظر میں یہ کتاب پہ ایک عام گھریلو عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے. اور میں اس کو جس پوائنٹ آف ویو سے پڑھتی ہوں, جو میرے اور آپ کے مسائل ہیں, جو بیہیویئر, جن لوگوں اور رویوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, تو قرآن کس طرح ہمیں گائیڈنس دیتا ہے. ہمارا جو ایموشنل پہلو ہے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, اور کتنی اس میں پازیٹیوٹی ہے, پروڈکٹیوٹی ہے. تو مجھے اس کا ایموشنل وہ پہلو بہت اپیل کرتا ہے, اور میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, ناٹ بیکاز کہ آئی نو مور دین یو اور آئی ایم بیٹر دین یو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا علم زیرو ہے, اینڈ آئی مین اٹ, کہ میرا نالج بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ بھئی جس کو جو آتا ہے, اور ایون کسی کو اللہ کے ایک ہونے کا پتہ ہے, تو یہ تو دنیا کائنات کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے, تو اس کو آگے پہنچانا ہے. جو ہماری آج کی آخری آیت ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ حق پر باطل کا رنگ نہ چڑھاؤ, یعنی اس کو مکس اپ نہ کرو. حق اور سچ کو اس طرح سے بتانا, اس طرح مڈل اپ کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے. اور یہ گیم کوئی بھی کھیل سکتا ہے, چونکہ ان کے علماء کی اجارہ داری تھی تو ان کو یہ بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی. اور یہ کانسیپٹ کیسے ہوتا ہے, ہم آج کے دور میں کیسے دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کسی مسلک کا مدرسہ ہے اور اس کا کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھتا ہے, اور ساری زندگی وہاں اس نے تعلیم حاصل کی, ڈگری لی, کوالیفائڈ ہوا, اور پھر وہ باہر آیا, اور پھر اس نے قرآن کا کسی اور اینگل سے مطالعہ کیا, اور اس کو پتہ چلا کہ نہیں یہ بات تو ہمارے مسلک کی صحیح نہیں ہے, قرآن سے میچ نہیں کرتی. لیکن اب وہ بولتے ہوئے ڈرتا ہے, اب وہ کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اس کے اندر اساتذہ کا احترام ہے, اپنے مدرسے کی لائلٹی ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو یہ ڈس ریسپیکٹ ہو جائے گی. یا پھر یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو پتہ ہے کہ بھئی اساتذہ یا علماء یہاں پہ غلط بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, اور کویسچن کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ان پہ, وہ بات کر نہیں سکتے. یا پھر یہ کہ کچھ چیزوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے فلانے عالم کو نہیں سننا, ان کے دیکھا ان کا تو لباس کافروں والا ہے, ان کی تو داڑھی چھوٹی ہے. یا یہ کہ باجی آبدہ کو نہ سننا, وہ تو نقاب نہیں پہنتی ہیں, وہ تو لپسٹک لگاتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی نظر میں دین کا حصہ ہو اور بعد میں پتہ چلا وہ نہیں ہے, اور پھر اس کو نہ بولنا, نہ ایکسیپٹ کرنا, بیکاز کہ آپ کی جو لائلٹی ہے وہ سرٹن مسلک کے ساتھ, مسجد یا مدرسے یا عالم کے ساتھ ہے, تو آپ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے. اللہ کے بندو, یہ کیسے ممکن ہے؟ لائلٹی تو دین کی ہے نا, صرف اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی ہے. اس سے ہٹ کے کس کی وفاداری ہونی چاہیے؟ اور پھر کویسچن نہ کرنا, بلائنڈلی فالو کرنا, یہ تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. اگر فرشتوں کو جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کو کویسچن کر لیں, اللہ سے پوچھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں کہ جو خون بہائے گا, اور وہ کویسچن کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی عزت سب سے زیادہ کرتے ہیں, تو پھر ہمیں کیوں حق نہیں ہے؟ کویسچن تو کیا جا سکتا ہے. تو کسی کو بلائنڈلی فالو کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس میں
ہماری اپنی سمجھ ہونی چاہیے. ہاں مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ جب کچھ لوگ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کون سچا ہے کون غلط ہے، تو بس اس بحث میں نہیں ہم پڑھنا چاہتے، ہم سائڈ پہ رہتے ہیں. تو مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک سوٹ بھی خریدنا ہوتا ہے تو پوری ریسرچ کرتے ہیں، اور کسی بچے کو اسکول میں داخلہ دلوانا ہوتا ہے تو 10 جگہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے، کہاں ہمیں جانا چاہیے، یا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ریسرچ کرتے ہیں. لیکن دین جو مین ان کی زندگی کا ایلیمنٹ ہے، وہاں پہ آ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں ریسرچ کریں. اور پھر اس کے علاوہ جو جیسے میں مائنڈ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، تھراپسٹ ہوں، اور تھراپی میں جو میری کوالیفیکیشن ہے اس میں میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ساری ریسرچ کروں اور پھر دیکھوں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہی مجھے پیکج یونیک لگتا ہے نا، یعنی سائنس اور دین کا جوڑ مجھے اپیل کرتا ہے. تو میرے اس فیلڈ میں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھے اچھے اسکالرس ہیں جن کا نالج بھی بہت اچھا ہے، جن کی ریسرچ سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، ان کے سیشنز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی میں چونکہ مجھے وہی بات اچھی لگتی ہے کہ جس میں دین کا بھی کچھ ایلیمنٹ ہو، یعنی مجھے اس بات سے تسلی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ باتیں تو بہت ہوں مگر دین اس بارے میں کیا کہتا ہے اس پہ کوئی بات نہ کی جائے، تو وہ تشنگی سی محسوس ہوتی ہے. تو پھر میں ایسے لوگوں سے کوشچن کرتی ہوں کہ آپ کی ریسرچ اس میں کیا کہتی ہے. کہ فار ایگزامپل میں کسی کی ڈپریشن پہ پورا لیکچر سن رہی، گھنٹے کا لیکچر تھا، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ ریفرنس نہیں دیا، آپ یعنی ایک غیر مسلم ریفرنس نہ دے دیٹس فائن، لیکن آپ نے نہیں دیا. تو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میں جواب دیا کہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اسلام پہ پڑھنا پڑتا ہے، تو میں پھر اوائڈ کرتی ہوں کہ اسلام سے کوئی ریفرنس میں نہیں دینا چاہتی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو سبجیکٹس آپ پڑھ رہی ہیں اس میں آپ کی یعنی ان کی پروفائل میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی کئی سال لگے ہیں اس کو پڑھنے اور سیکھنے میں. تو یہ تو یعنی قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو اس وقت سمجھنا تو اور بھی آسان ہے. قرآن از جسٹ ون کلک اوے، آپ کے فون پہ ہر جگہ ہے. تو اتنی ریسرچ تو پھر کرنا بنتی ہے. تو مجھے وہی پیکج اچھا لگتا ہے کہ جس میں ریسرچ ہو مگر دین کا ایلیمنٹ بھی ہو، اور پھر ہی وہ پیکج مکمل لگتا ہے. تو گویا آپ کو لمیٹڈ نہیں رہنا، کسی کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، اور حق اور باطل کو مکس کر کے نہیں دینا، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی. اسلام میں کنفیوژن نہیں ہے، یعنی کوئی چیز کالی ہے تو کالی ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کبھی قرآن پڑھیں، اسلام کی طرف آئیں اور آپ کنفیوز ہوں. یعنی آپ کو کنفیوژن ہو کہ بھئی پہلے اس بارے میں تو لکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن جب میں 10ویں پہ پہنچی تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنا تو گناہ کی بات بن گئی ہے. یہ تو میں بڑی کنفیوز ہو گئی. اسلام میں کنفیوژن نہیں ہے، کنفیوژن میں مومن زندگی گزار ہی نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس لمحے سے بڑی الجھن ہوتی ہے جس میں میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کنفیوز ہوں. ہمیشہ خود کو کلیریفائی رکھنا چاہیے. اور جو آخری آیت ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہی حکم جو ہمیں دیا گیا ان کو بھی دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. لیکن یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کو پہلے یہ کہا گیا کہ حق نہ چھپانا. دیکھو تم یہ جو مکسنگ کرتے ہو یہ نہ کرنا، اور تمہاری عوام بلائنڈلی فالو کرتی ہے تمہیں، تو تمہیں یہ نہیں کرنا. اگر تم یہ نہیں کرو گے، پہلے اپنے اس ایٹیچیوڈ کو صحیح کرو گے، تب تم اس قابل ہو کہ تم نماز میں لیڈ کر سکو، تب تم اس درجے کے عالم ہو. کیونکہ نماز کو لیڈ کرنا دراصل کمیونٹی کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو خود کو پہلے اس پوزیشن پہ تو لے کر آؤ نا. اچھا ہم یہ حکم دیکھیں ان کے بعد میں دیا گیا، اس حکم کو مقدم رکھا گیا ہے کہ بھئی تم نے حق کو بیان کرنا، چھپانا نہیں ہے. اور زکوٰۃ دو. اچھا زکوٰۃ کا بھی یہ تھا کہ علماء بہت زیادہ اپیلیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں فنڈ دیں، لیکن خود دیتے ہوئے ان کی جان جاتی تھی. تو کہا کہ تم گیو کرنا، دینا بھی سیکھو، زکوٰۃ بھی دو، خود بھی آگے بڑھ کے دیا کرو. اور پھر ساتھ ہی رکوع. اچھا یہاں پہ دلچسپ بات یہ کہ اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا، آتوا الزکاۃ کا آیا، پھر ورکعوا کا آنا چاہیے تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو. بس اتنا بات، حکم تو اتنا ہی تھا. لیکن ایک اور لفظ ساتھ ملایا گیا، مع الراکعین. اچھا یہودیوں کی اگر آپ نماز کا ڈایاگرام دیکھیں تو ایگزیکٹ آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہماری نماز ہے، نماز کی شکل وہی تھی. صرف یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے رکوع کو بدل دیا. وہ صرف اتنا جھکتے ہیں، جبکہ ہمیں تو رکوع میں
اس طرح جھکنے کا حکم ہے کہ گویا کوئی پانی کا گلاس بھی رکھنا چاہے تو رکھ لے. بلکہ ہماری جن بہنوں نے سالہ ڈیٹاکس کورس اٹینڈ کیا ہے، رکوع کی پوزیشن اگر آپ صحیح رکھتے ہیں تو آپ کو بھی بیک پین نہیں ہوتی ہے، یعنی باڈی پوری کا بہترین اسٹریچ ہے. اور اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت انعام دیا ہے رکوع کی شکل میں. یہ ایک بائی دا وے میں نے بات کی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس رکوع کو بیچ میں سے تھوڑا سا ہٹا دیا. تو اللہ، اور کیوں ہٹا دیا؟ کہ وہ خود کو نا برتر سمجھتے تھے، یعنی ہر چیز میں اپنے آپ کو جیسے تھوڑا سا ڈفرنٹ کرنا. جیسے ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ قریش والے مزدلفہ تک نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ عام لوگ حج کے زمانے میں مزدلفہ جائیں گے، ہم خاص ہیں تو ہم آدھے راستے سے آئیں گے. یعنی کچھ چیزیں خود ہی سے خود کو اسپیشل کرنے کے لیے وہ چینج کر دیتے تھے. تو یہاں پہ چونکہ مسلمانوں کی نماز میں رکوع تھا تو کہا کہ جیسے وہ رکوع کر رہے ہیں تم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کرنا ہے، ان کے لیول پہ کھڑے ہونا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے. خود کو برتر نہیں سمجھنا، سپیریئر اور ان کو کمتر سمجھنا، لک ڈاؤن نہیں کرنا کہ ہم تو بھئی ایک خاص طبقہ ہے تو ہم صرف اتنا بھی کر لیں تو کافی ہیں. تو اللہ کے بندوں، تو شیطان نے تو سجدہ سے انکار کیا تھا، تم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو، سجدہ تو آل وے ڈاؤن تھا، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، رکوع تو بس اتنا جھکنا ہے نا. تو رکوع تو نماز کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اس کے رکنوں میں سے، اس کے بغیر تو نماز فاسد ہوتی ہے. تو کہا کہ تم نے رکوع کرنا ہے، سب کے ساتھ کرنا ہے، برابر کھڑے ہونا ہے. اللہ جانتا ہے کہ بھائی کس کا مقام کتنا ہے. تو تم خود کو جتنا مرضی بڑا سمجھ لو، یہ تو اللہ کے یہاں فیصلے ہونے ہیں کہ کون کتنا مقام رکھتا ہے. تو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، ہمبل یور سیلف. جو خود جھک رہے ہیں تم نے بھی ان کے ساتھ جھکنا ہے. اور دیکھیں اسلام میں یہ نماز میں ایکول کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ جو رکوع کر رہے ہیں تم نے ان کے ساتھ مل کے رکوع کرنا ہے، ایکول. یعنی آپ دیکھیں کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی تھی کہ پہلی صف میں صرف حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی یہ کھڑے ہوں گے اور باقی سب پیچھے لائنیں بنائیں گے اور ان کو صف پہلے میں رکھا جائے گا. ایسا نہیں تھا، بلکہ اسی صف میں منافقین بھی آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تم لوگ پچھلی صف میں جاؤ، کیونکہ نماز کے دوران اس طرح کی تخصیص نہیں کی جا سکتی. یہ تو رب بھی بہتر جانتا ہے نا. آج بھی صفوں میں ہو سکتا ہے کہ جو آخری صف میں کھڑا ہے، ہم کیا جانے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. اور ممکن ہے کہ وہ جو روزانہ آ کے مسجد کی صفائی کر رہا ہے اور جھاڑ پونچھ کر رہا ہے، ہم کیا جانے اس کی نیتیں کیا ہیں. یعنی ہمارے ہاں سٹیٹس اس کی وجہ سے نمازوں کی صفوں میں تبدیلی کرنے کا یا کسی کو آگے پیچھے کرنے کا حکم نہیں ہے. ایکویلٹی ہے، جسٹس ہے. اور یہ چونکہ یہودیوں میں ختم ہو چکا تھا تو اس لیے ان کو دوبارہ سے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ تم نے ان کے برابر کھڑے ہونا ہے، خود کو ان کے جیسا سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. اور اس میں ایک اور ایٹیچیوڈ ہے جس کی ہمیں نفی ملتی ہے، کہ جس کو میں ایک لفظ بولتی ہوتی ہوں کہ یو لو اسلام بٹ یو ہیٹ مسلمس. یہ ایٹیچیوڈ بہت ساری جماعتوں، تحریکوں میں، مسالک میں بعض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے. دے لو اسلام، یعنی اسلام پہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دے ہیٹ مسلمس، کہ بھئی اس مسلک کا ہمارے صف میں نہ کھڑا. اور یہ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے رکوع کرنا ہے. تو کجا یہ کہ دوسری مسلک کے لوگ، اور وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے دلوں میں وسعتیں ہوں. وہ دین جو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کہہ رہا ہے وسعتوں سے چلے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ ہمارا جو بھی کلمہ گو ہے، بھلے آپ سے اس کا کچھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، but they deserve stand next to you. جی یہ تھی آج کی آیات کے حوالے سے ہماری گفتگو. جو کچھ بھی ہم سمجھ سکے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگی کا عمل کا حصہ بنائے اور اسے قبول کرے. یہی ریکویسٹ کروں گی، کوئی بات کوئی اچھی لگی ہو، آپ کچھ بھی کومنٹ میں کہنا چاہیں تو وی ویلکم اینی کومنٹس. میں کویسچنس اس طرح سے نہیں لیتی، لیکن بہرحال آپ کے پاس کوئی کویسچن بھی ہو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. تو پھر جو علم والے ہوں گے میں ان سے پوچھ کے شیئر کر سکتی ہوں. لیکن میری اسپیشلٹی ایموشنل انٹیلیجنس اور بیہیویئرس کے لحاظ سے زیادہ ہے. فقہ کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی سوال آئے تو میں بہنوں کی ہمیشہ رہنمائی کر دیتی ہوتی ہوں. اور ظاہر ہے میرے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہو سکتا، میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں کیسے دعویٰ کروں.
تو بہرحال it's good to see you here. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور وقت میں برکت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.